الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے من کان عدوا جو دشمن ہے لجبریل اللہ کے فرشتے حضرت جبریل کا فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ وہی جبریل تو ہے جس نے قرآن لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے. مصدقاً وہ قرآن تصدیق کرتا ہے لما بین یدیہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس کتاب موجود ہے. وہدی وبشری للمؤمنین قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حضرت جبریل کا دشمن ہے تو پھر بچا کیا؟ جبریل ہی تو ہے جو قرآن لے کے آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اوپر وحی کے اوپر پوری شریعت ہے، تو جو وحی لانے والے کا ہی دشمن ہے پھر اس نے شریعت کو کیسے مانا؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں بنی اسرائیل والے حضرت جبریل کے دشمن تھے اور ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. کس لیے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جتنے عذاب آئے ہیں نا وہ ان کی وجہ سے آئے ہیں، لہٰذا ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا یہ دشمن ہے. اب اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اگر تم حضرت جبریل سے دشمنی کرو گے بھی تو کیا کرو گے؟ ان کا کچھ کر تو نہیں سکتے. اب جواب کیا ملا ان کو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ، سنو جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل اور حضرت جبریل کا دشمن ہے، ومیکال اور حضرت میکال کا دشمن ہے، یہ بھی اللہ کے فرشتے کا نام ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، تو سن لو اللہ تعالیٰ سارے کافروں کا دشمن ہے. پھر اللہ کی دوستی کافروں کے ساتھ. اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ بھی کافر ہے، جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ بھی کافر، جو نبیوں کا دشمن ہے وہ بھی کافر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 6502، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس بندے نے میرے کسی دوست کو تکلیف دی ہے، جس بندے نے میرے کسی دوست کو تکلیف دی، اس سے دشمنی رکھی، اسے پریشان کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سن لو جو میرے نیک بندوں کا دشمن ہے یا جو میرے ولیوں کا دشمن ہے یا جو میرے ہیں ان کا جو دشمن ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میری ان سے لڑائی ہے، میری ان سے جنگ ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت جبریل امین تو اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پہ وہی بھیجنے کے لیے ان کو چنا تھا، اور یہ اتنے اللہ کے فرما بردار ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، آج تک اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی. تم اس سے دشمنی کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں تم جبریل سے دشمنی کرتے ہو تو جاؤ میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر. اب اگر عذاب آیا ہے تو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آیا نا. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے، کہ اللہ کے انعامات استعمال کر کے اللہ کی نعمتیں کھا کے اس کے باوجود اللہ سے کفر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پہ عذاب تو آتا ہی ہے نا.
تو لہٰذا اس میں فرشتوں کا کوئی قصور، فرشتوں نے تو وہی کرنا ہے جو اللہ کا. کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ فرشتے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نبوت لے کے آنا تھا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا، اس میں فرشتے کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے حکم ویسے دیا تھا، ویسے انہوں نے کر دیا. وہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے. اب اللہ نے اگر کسی قوم پہ عذاب بھیجا ہے تو دشمنی کرنی ہے تو اللہ سے کرو، لیکن اللہ سے کوئی دشمنی کر سکتا نہیں. وہ اردو میں ایک کہاوت ہے نا کہ جو چاند پہ تھوکے گا اپنے اوپر ہی آئے گا نا. کوئی اللہ سے یا فرشتوں سے یا نبیوں سے دشمنی کرے گا تو کر سکتا ہے، کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور کتنی عداوت تھی ان کے دلوں میں حضرت جبریل کے بارے میں. مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 2514 ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اصابت من الیہود، کہ یہودیوں کا ایک گروہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یومن، ایک دن. فقالوا یا ابا القاسم حدثنا عن خلال نسألک عنہن، کہنے لگے کہ اے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک کنیت تھی، ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں جواب دے دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے، چونکہ نبی کے علاوہ وہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا. لا یعلمہن الا نبی، کہنے لگے نبی کے علاوہ ان کے جواب کوئی نہیں جانتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرو مجھ سے سوال، اما شئتم، جو تم چاہتے ہو میں آپ کو جواب دوں گا. ولیکن، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرے ساتھ وعدہ کرو اللہ کو گواہ بنا کے کہ اگر میں نے تمہارے جواب دے دیے تو پھر تم میری بات مانو گے، پھر تم میری شریعت کو مانو گے، مجھے نبی مانو گے، قرآن کو اپنی کتاب مانو گے. اگر تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، مجھ پہ ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں جواب دیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. قالو، پہلے نمبر پہ کہتے اخبرنا ان اربع خلال نسألک عنہن، کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں ان کا جواب دے دیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کون کون سے؟ کہنے لگے ای الطعام، کون سا وہ کھانا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی، ان کو کوئی بیماری تھی، انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں یہ حلال، ایک کھانے والی چیز اور ایک پینے والی چھوڑ دوں گا کھانی پینی. ان کی شریعت میں یہ جائز ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ کیا. چونکہ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ نظر مانے یا ویسے کوئی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے اور اس کو چھوڑ دے، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. ان کی شریعت میں جائز تھا تو انہوں نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ ان کو ارق النساء نامی ایک بیماری تھی. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ٹھیک ہو گئے تو سب سے محبوب ان کو اونٹوں کا گوشت تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور سب سے محبوب چیز جو پینے والی تھی وہ اونٹوں کا دودھ تھا، اونٹنیوں کا، وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو جواب دے دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوتی ہے اور بیٹا کیوں پیدا ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بچہ مرد پہ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے یا عورت کے مشابہ کیوں ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرد کا پانی اگر عورت کے پانی پہ غالب آ جائے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، جراثیم کے لحاظ سے، تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. یا آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی بچے کی مشابت باپ پہ جاتی ہے، اگر عورت کا غالب آ جائے تو پھر ماں پہ جاتی ہے. تیسرا انہوں نے سوال یہ کیا کہ ہمیں یہ بتاؤ
کہ کون سی وہ صفت ہے جو آپ کے اندر موجود ہے اگر آپ نبی ہیں، کون سی وہ خوبی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خوبی میری یہ ہے کہ جب میں سویا ہوتا ہوں تو میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں اور میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے یہ پکا وعدہ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ پکا وعدہ کرو کہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اگر میں سچ بتا دوں تو پھر تم میرا کلمہ پڑھ لو گے اور مجھے مان لو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پکا وعدہ لیا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جاؤ یہ میرے ساتھ پکا وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ میری بات اگر میں ان کے سوالوں کے جواب ان کو دے دیتا ہوں تو پھر یہ میری بات مان لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سوالوں کے جواب دے دیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخری سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ پر وحی کون لے کے آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. وہ میرے اوپر وحی لاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر نبی پہ اللہ کا فرشتہ جو وحی لایا وہ کون تھا؟ حضرت جبریل. کہنے لگے ہاں ہم نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا، آپ سچے بھی ہیں، سارے سوالوں کے جواب آپ نے دے لیے ہیں، آپ واقعتاً ہی اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے نا کہ آپ پر جو وحی لانے والا فرشتہ ہے وہ حضرت جبریل ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، لہٰذا اس لیے ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو میرے فرشتوں کا، میرے نبیوں کا اور میرا دشمن ہے تو میری ان کے ساتھ دشمنی ہے، اور جس نے جو میرا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی فرشتے کو، میرے کسی بندے کو، میرے کسی بھی دوست کو تکلیف دی یا اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا تو پھر میرا بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو اس لیے یہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل والوں کو حضرت جبریل سے دشمنی تھی کہ وہ جو ان پہ عذاب آیا ہے وہ انہی کی وجہ سے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بتا دیا کہ اگر تمہیں دشمنی ہے تو مجھے بھی. تو اس لیے ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی بنی اسرائیل والے ہوں یا ہم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں کے ساتھ دشمنی. اور اسلام دیکھیں کیسا زبردست دین ہے کہ ہمارے دین میں ہم کسی نبی سے بھی دشمنی نہیں کر سکتے. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جتنے نبی ہیں وہ تو ہمارے پیغمبر کے خاکے شایا کرتے ہیں نا، گستاخیاں کرتے ہیں یہودی اور عیسائی، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت اور رسالت کو مانیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، اور جتنے بھی نبی آئے ہمارا سب پہ ایمان ہے. وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے ان کو آسمان سے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، ہم مانتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ بدبخت یہ اللہ کے نبیوں کے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے فرشتوں کے بھی. انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا. قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، فرشتوں سے انہوں نے دشمنی رکھی، اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کنگال ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، صدقات و خیر. ان کی زبانیں اتنی گندی ہیں کہ اللہ کے بارے میں بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں. تو اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اور مسلمان آپس میں اللہ نے کیا شان دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ جتنے مسلمان ہیں سارے بھائی بھائی ہیں، برابر ہیں. کسی اجمی کو عربی کے پہ فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پہ. اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، ان کی پیار اور محبت آپس میں ایسے ہے کہ جیسے ایک. اور صحیح مسلمان بھی وہ ہوتا ہے نا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا درد محسوس کرے اور پریشان ہو جائے. تو یہ کتنا اعلیٰ دین ہے اسلام. اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.